السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والآخرين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ صدر محترم امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث، مہمانان، معزز علماء اکرام، اساتذہ اکرام، آئے ہوئے مہمان اور پیارے بچوں، مجھے لمبی چوڑی بات کرنی نہیں ہے، مختصر باتیں کہنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرعون کی بابت کی بات کہی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ باتیں کہی جن میں ایک احسان کو جتایا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک احسان جتاتے ہوئے کہا قال ألم نربك فينا وليدا، قال ألم نربك فينا وليدا، کیا ہم نے بچپن میں تمہاری تربیت نہیں کی؟ شیخ نے جہاں سے بات ختم کی ہے، شیخ عمران طائفی میں بات وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ وقت کا تقاضا، جو حالات حاضرہ ہیں، یہ آپ سب کے سامنے۔ اب کوئی عالم بنے کسی کی آنکھوں میں کھلتا نہیں، کوئی دیندار بنے یہ معاشرے کو اچھا لگتا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے بچے علماء ضرور بنیں گے، بولو انشاءاللہ، اور ربانی علماء بنیں گے، شیر جیسے علماء بنیں گے انشاءاللہ۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ربانی علماء پیدا ہوں جو منبروں محراب کے عالم ہوں اور ساتھ ساتھ معاشرے کی تربیت کریں۔ میں نے تربیت کا لفظ اس لیے لے کر آیا کہ الحمدللہ یہ گہوارے علم کے گہوارے ہیں، یہاں تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ میں یہاں معذرت کے ساتھ ایک ادارے میں کھڑا ہوں، یہ کہنا بجا ہے اور اگر غلط ہوں تو مجھے معاف فرمائیے کہ ان شیروں کو لکڑیوں سے ڈانٹ سے مت ہٹائیے، ان شیروں کو شیر کی طرح پالیے، ان کے اپنے جنگل ہیں، یہ ہمارے شہزادے ہیں، لہذا ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اس معنی میں کہ نہ انہیں ڈانٹا جائے، نہ انہیں تانے دیے جائیں، نہ انہیں عیب لگایا جائے، بلکہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی صحیح اسلامی تربیت کی جائے۔ جانتے ہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا گھر دیا، سارے بچوں کو قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے گھر میں پناہ دی، ان سب احسانوں کو چھوڑ کر صرف تربیت کو اس نے چلایا۔ کہا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا ہم نے بچپن میں تمہاری تربیت نہیں کی؟ اسی لیے ہمارے اسلاف سے وارد ہے، اسلاف سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین کو سختی سے نہیں ڈانٹتے، سختی سے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پہ کسی بچے پہ ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ جو صحابہ مسلمان ہو کر نئے آتے، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نیا مسلمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز کے دوران چھینک دیا تو کسی نے چھینکا تو میں نے رحمت اللہ کہہ دیا نماز کی حالت میں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا، کچھ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے نماز پڑھی۔ تربیت ضروری ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھ کر بھی اسے معاف کر دینا تربیت کا ایک انداز ہے، غلطی کو غلطی کرتے ہوئے بھی دیکھ کر معاف کر دینا تربیت کا انداز ہے۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ تربیت کا یہ انداز ہے۔ ضروری ہے کہ ہر غلطی پر ڈانٹا جائے، ضروری نہیں ہے، ہر غلطی پر مارا جائے، ضروری نہیں ہے، مدرسے کے طلباء پہ ظالمانہ لکڑی اٹھائی جائے، یہ حیوانیت ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں شیر بنانا ہے تو انہیں شیروں کی طرح پالو، انہیں شیروں کی طرح پالو،
بیلوں کی طرح مت نکالو، گیدڑوں کی طرح مت انہیں مارو۔ انشاءاللہ یہ علماء بنیں گے، یہ امت کی اصلاح کریں گے، یہ امت کی قیادت کریں گے۔ ہمیں قائد چاہیے، ہمیں نوکر نہیں چاہیے، ہمیں نوکر علماء نہیں چاہیے، ہمیں قائد علماء چاہیے۔ انشاءاللہ اس میں سے ایک چیز تیار ہوگی جو قائدانہ صلاحیتیں اپنے پاس رکھیں گی انشاءاللہ کرو انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو نیک باعمل ایک قائد عالم بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میری ماں بچپن میں مجھے دستار باندھتی تھی، پگڑی پہناتی تھی، امامہ پہناتی تھی اور کہتی تھی اذهب الى ربيعہ فخذ من ادبه قبل ان تتعلم من علمه۔ میری ماں مجھے ٹوپی دستار پہناتی، امامہ پہناتی، کہتی جاؤ ربیعہ سے ادب سیکھو، تربیت سیکھو قبل اس کے کہ ان سے علم حاصل کرو، قبل اس کے کہ تم علم حاصل کرو۔ جی ہاں، تربیت یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے علماء کے اندر کمی ہے تربیت کی کمی ہے۔ ہم خود بیدار نہیں ہیں تو کیسے دوسروں کو بیدار کریں گے؟ تربیت کی کمی ہمارے اندر خود ہے تو ہم دوسروں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اس لیے سرد سے کسی نے کہا لَأَن تَتَعَلَّمَ بَابًا مِنْ بَابِ الْأَدَبِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَتَعَلَّمَ 70 بابا من ابواب العلم۔ ادب کا ایک باب سیکھو، یہ بہتر ہے کہ تم اس علم کے 70 باب سیکھو۔ ادب ضروری ہے۔ ادب کا مطلب یہ نہیں ہے بیٹا ادب کا مطلب یہ نہیں کہ استاد کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ، استاد چاہ رہے ہیں السلام علیکم۔ ادب یہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہم سلفی ہیں، ہمارے پاس ادب و احترام دل میں ہوتا ہے، اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتا۔ جھک کر کھڑے ہونا یا جو کسی کے آگے خضوع کرنا یہ ادب نہیں ہے بیٹا۔ ادب دل سے ہوتا، دل سے ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کسی کے آگے تم جھک جاؤ۔ ادب یہ ہوتا ہے کہ اپنے استاد کی عزت کرو، ان کے علم اور ان کے ادب سے تم فائدہ اٹھاؤ، ان کے ادب کو سیکھو۔ وہ جیسے تہجد پڑھتے، وہ جیسے نمازیں پڑھتے وہ سیکھو، ان کے اچھے اخلاق کو لو، یہی ادب ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی تربیت کے وہ سارے ابواب نوازے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نوازے تھے۔ اللہ رب العزت میں ادب علم جیسے دونوں بابوں سے آراستہ فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ پھر دوبارہ میں کہتا ہوں جو بات میں نے کسی کو خاطر میں لا کر کسی کو نشانہ بنا کر نہیں، یہ جذبات تھے میرے جو میرے سامنے کچھ شعر ہیں انہیں دیکھ کر میں نے کہے اگر کسی کو بری لگ گئی ہو تو میں اللہ کے لیے ان سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کریں۔ السلام علیکم۔